الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سید الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر حیرانگی کے اثرات دیکھ کر فرمایا کہ مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھا، تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے، لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے کیونکہ آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ و صدقات کے فضائل اور اس کے احکام پہ بات کریں گے۔ رمضان المبارک ظاہر ہے قریب قریب ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ میرے آپ کے دین اسلام کی کیا خوبصورت ایک روایت ہے صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ حسن ہے دین اسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کریموں کا کریم ہے ہم پر کیسا کرم کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اسی کا ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، دولت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یا آسائش بھی اسی کی دی ہوئی ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ دیتا ہے، دینے کے بعد فرماتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دینے والا کون ہے۔ اب جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں اسے پھر جو ہے وہ لوٹا دوں گا۔ اچھا، جو لوٹا دوں گا وہ میں اتنا ہی نہیں لوٹاؤں گا جتنا تم نے مجھے دیا ہے، بلکہ اس کو میں کئی گنا کر دوں۔ اچھا، کتنے گنا ہو جائے گا؟ وہ اتنا ہو جائے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ 700 گنا تک لوٹا دے گا۔ اور یقیناً میرا رب جو ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے بات فرماتا ہے، ورنہ اصلاً تو بات یہ ہے صاحب کہ وہ کتنا لوٹائے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی وہ کیسا کریم ہے کہ مال اس نے دیا، اسی نے پھر ہمیں موٹیویٹ کیا، اسی نے پھر اپنی راہ میں خرچ کروایا، خرچ کروانے کے بعد اس نے ہماری طرف پلٹایا، اور پلٹانے میں اس نے اتنا پلٹا دیا کہ بندہ جمع ہی کرتا رہا۔ یعنی بات یہ صاحب کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر وہ دین ہے صاحب، وہ نظریہ ہے کہ اور کوئی نظریہ دنیا کے اندر ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جہاں لوگوں کے لیے اس حد تک جا کے سوچا جائے اور اس حد تک ان کی داد رسی کی جائے۔ یہ اسلامی کا حسن ہے ناظرین کہ اسلام معاشرے کو اس انداز سے ترتیب دیتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے مال کو پاک کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اور اس کے بعد سوسائٹی کے اندر اپنا وہ کردار ادا کرے کہ جو طبقاتی کشمکش ہے، یعنی جو ایک سپر ایلیٹ کلاس ہے اور ایک وہ لوگ جو کہ بالکل مکمل طور پہ محروم ہیں، اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ طبقاتی کشمکش قائم ہو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے ڈور اسٹیپ پر اس کو جینے کا حق مکمل طور پہ ملنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ناظرین آج چند باتیں رکھ دیتا ہوں، اور ذرا ان باتوں کو توجہ سے سن لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص جو کہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کس قدر انعامات کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول اس کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ مکمل طور پہ زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک ہو جایا کرتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر انسان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی معافی مل جایا کرتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال کی باقاعدہ حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ مال کو انشور کرا لے، کوئی انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ونس آپ زکوٰۃ جو ہے پراپر نکال دیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کے مال کی کیسی انشورنس ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال کا جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ زکوٰۃ دے دیجئے، مال میں جتنا شر ہوگا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ نویں بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا
باقاعدہ جو ہے مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کی ہے، یعنی اس کے بعد 11ویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ قبر میں زکوٰۃ یعنی اپنے ادا کرنے والے کو باقاعدہ عذاب سے بچائے گی۔ 13ویں بات یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں جنت کے داخلے کے جو 5 اعمال گنوائے گئے ہیں جن میں سے ایک عمل جو ہے وہ باقاعدہ زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر اس کا آپ بائی لارج مطلب دیکھیے کہ امپیکٹ کیا بنتا ہے تو 14ویں بات یہ ہے کہ طبقاتی کشمکش جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ ایک عام آدمی ایک سپر ایلیٹ کلاس کے برابر جا کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپس میں رفٹ ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی کھینچاتانی، وہ کھینچاتانی ختم ہو جایا کرتی۔ 15ویں بات یہ ہے کہ مضبوط معاشی نظام کا راستہ زکوٰۃ کے ذریعے ممکن ہو جاتا ہے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ جو دولت کی گردش ہے اس کا بہترین سسٹم زکوٰۃ کے ذریعے ہو جایا کرتا ہے۔ 17ویں بات یہ ہے کہ غربت، مفلسی اور محتاجی کا خاتمہ زکوٰۃ کے ذریعے ممکن ہے، اور 18ویں بات یہ ہے کہ جرائم کا کسی حد تک خاتمہ بھی زکوٰۃ کے ذریعے ممکن ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو اپنے سینے پر لاد کے نہ گھومیں، اسے ایک گنجا سانپ نہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کیجیے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں اور آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی، جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ذرا میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے چونکہ رمضان مبارک قریب ہے، نفلی صدقات کی اہمیت سے آغاز کیجیے اور بالخصوص زکوٰۃ کے بارے میں بتلائیے کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اس لیے بھی لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو دور گزر رہا ہے خاص طور پہ غربت، افلاس اور پریشانیاں ہیں، اللہ کرے کہ جو صاحب ثروت لوگ ان کو سمجھ آئے صاحب کہ جو کل دینا ہے وہ اس وقت ہمیں ادا کرنا ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ابتدائیہ ہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور مال کو خرچ کرنے کے اسرار و رموز کیا ہے، تو وہ اس کی نسبت اپنے آپ سے جوڑتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ ان کا اصول ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بندہ جب کبھی ضرورت مند ہوتا ہے تو کبھی اپنی اس زبان سے کچھ کہتا ہے اور کبھی دل میں اس کی یہ حاجت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی اس حاجت کو خدا کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل اور کرم سے اس کا میسج ایک غنی کو کمیونیکیٹ فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے تو وہ غنی جب اس حاجت مند کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہت ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا مشاہدہ کر چکا ہوں کہ کس قدر عنایات اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، اس بندے کی طرف چل پڑتی ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صدقات اور نفلی صدقات اور زکوٰۃ کا پورا جو سسٹم ہے اس کا ایک مٹیریل ایفیکٹ تو ہے ہی جس کا ذکر ہم اکثر گاہے بگاہے کرتے ہیں، لیکن آپ نے روحانی کنیکشن دیکھا کہ ضرورت مند کی ضرورت کا اظہار ہوا اور اس کے لیے زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کا بندوبست فرمایا، اللہ اکبر، اور پھر ایک ذریعہ بنا کہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کا جو سمندر ہے اس کی نسبت جو ہے اور اس کی جو منزل ہے وہ اس شخص کی طرف کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات جس بات کو ملحوظ خاطر رکھا اور پھر حکم فرمایا وہ یہ تھا کہ مال کی محبت تو ہے لیکن اس مال کو اپنے سینے کے ساتھ جب آپ لگا کے رکھیں گے تو اس سے معاشرتی فساد پیدا ہوگا۔ ایسا ہی تو فرمایا گیا کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، کہ اب چاہیے یہ کہ اس دولت کو گھمایا جائے،
اور گھمایا کس طرح جائے کہ یہ جو صدقات اور زکوٰۃ کا جو پورا نظام ہے اس کے ذریعے سے جب آپ پھیلائیں گے تو معاشرے کے اندر معاشرہ طبقات میں تقسیم نہیں ہوگا، آپس میں کشمکش نہیں ہوگی، بلکہ باہمی محبت ہوگی۔ پھر فرمایا گیا کہ مال کو آپ خرچ کریں اور جمع نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مال خرچ کریں گے ان کو اللہ رب العزت نے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر ساتھ ساتھ جا کر شمار فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کبھی انہیں متقین کے فہرست میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ یہ متقین کی صفت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت جو ان کو عطا کرتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ کامیاب ہیں ان کی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں مزید ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب مال آپ خرچ کریں گے تو تطہرہم وتزکیہم، یہ تمہیں اور تمہارے مالوں کو پاک کرے گا اور تمہارے تزکیہ کا باعث بنے گا۔ یعنی یہ جو خود پسندی ہوتی ہے، خود سے محبت ہوتی ہے اور اپنی صلاحیتوں پر، اپنی استعداد پر انسان فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو میرا کمال تھا، یہ تو میں نے بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ اور بہت ہی اسکلفلی ڈیل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو ہم نے دیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے مال کو پاک کرو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ ان اجر کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کے بدلہ دیا جائے گا، تمہیں اس کے بدلے کو بڑھایا جائے گا۔ پھر نیکی کی ڈیفینیشن یہ بتا دی، یعنی مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ نیکی کیا یہ ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ، یعنی کیا صرف اور صرف سطحی نیکی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، نیکی یہ ہے کہ تم اپنا پسندیدہ مال اپنے قرابت داروں کو، یتامہ کو، مساکین کو پر خرچ کرو، اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہوگی؟ یہی نیکی ہے۔ پھر فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ کہ اس کا بدلہ بھی دیں گے، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو بھی بتایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ کر رہے ہو تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا نفسیات اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اگر اس میں وہ بخل کریں اور وہ سمجھیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے سخت ناپسندیدہ چیز ہے، شر ہے، باعث گناہ ہے، اور یہ بتا دیا کہ خرچ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کا عذاب ہوگا والذین یکنیزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے کو، چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو بتا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بالعموم اگر جنید بھائی ہم اس بات کو بیان کریں تو قرآن کریم نے نفسیات کو، معاشرے کو، معاشیات کو اور انسان کی جو نفس ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی سیلف ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا، اس کی فطرت کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم میں جا بجا مختلف مقامات پر اسے بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے وہ ابتدا فرمائی ہے، اور کیا کمال گفتگو۔ اور دیکھیں نا اگین وہی بات ہے کہ قرآن پاک نے اتنا زور دے کے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نفلی صدقات کی اور بالخصوص زکوٰۃ کی، تو میں بھی جو ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ کیا میرے رب کا نظام ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، وہی دیتا ہے، اسی کا مال ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، پھر وہ قرض حسنہ لینے کے بعد جو اسے لوٹاتا نہیں ہے بلکہ کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ احادیث مبارکہ تواتر سے ظاہر ہے زکوٰۃ کی اہمیت ہمیں بتلاتی ہیں۔ اسپیسیفکلی زکوٰۃ پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے صاحب کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر اس وقت ہم خوشیاں لانا چاہتے ہیں رمضان کے موقع پہ، تو دوسرے بھی تو منتظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ سرکار علیہ السلام جس طرح سے زکوٰۃ کی کلیکشن فرمایا کرتے تھے وہ بھی ذرا بتائیے، تاکہ یہ جو خاص طور پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایوانوں میں ان کو سمجھ آئے صاحب کی کتنا اہم ترین معاملہ۔ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا
اگر ہم قرآن مجید میں ہی خالی دیکھیں تو 95 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے مومنین کو ترغیب دی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک دفعہ ارشاد فرما دے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو قیامت تک کے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن 90 سے زیادہ مقامات پر مسلمانوں کو زکوٰۃ کا حکم دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ اہم عمل ہے. یہ قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے. اور احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں احادیث نظر آتی ہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات کی ترغیب دی ہے، اور باقاعدہ اسپیسیفک چیپٹرز کے حساب سے دی ہے کہ تم نے رشتہ داروں کے خیال کس طرح سے رکھنا ہے، تم نے پڑوسیوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، تم نے اپنے علاقے والوں اور دیگر غریبوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، تم نے ان کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے جو مسافر تمہارے شہروں میں آ جائیں دوسرے شہروں سے، وہاں کروڑ پتی ہوں، یہاں پر بیچارے مال ختم ہو جائے اور بیچارے پریشان ہو جائیں، تو ان کا کس طریقے سے خیال رکھنا. اور آپ یہ دیکھیں جو بات آپ کر رہے تھے ابتدا میں قرآن پاک کی کہ نماز کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی وہ زکوٰۃ ہی کو دی. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جی. اسی طرح اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے پہلا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، دوسرا ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا ہے، اور بنیادوں میں جو تیسری بنیاد ہے وہ وہی ہے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، زکوٰۃ. اسلام کی جو سب سے تیسری بڑی بنیاد آقا کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی وہ زکوٰۃ، اور تیسرا پلر ہوا بنیادی طور، تیسرا پلر ہوا. اور پھر حج ارشاد فرمایا اور پھر روزہ ارشاد فرمایا. یعنی اسلام جن ستونوں پر کھڑا ہے، ایمان کے بعد نماز اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. اب اکثر مسلمان ایمان کی صفت سے تو متصف ہیں لیکن اسلام کے دوسرے پلر کو 70-80% مسلمان پورا کرنے سے قاصر ہیں، اور زکوٰۃ اس سے بھی کم ریشو آپ کو نظر آئے گا معاشرے کے اندر، حالانکہ یہ بنیادی اسلام کے ارکان ہیں. اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ زکوٰۃ کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ یہ عمل مجھے جنت تک لے کر چلا جائے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو. تیسرا ارشاد فرمایا نماز قائم کرو. چوتھا ارشاد فرمایا زکوٰۃ دو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تم اعمال کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کو بھی شامل فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور معاشرے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور یہ 5-6 اعمال کر لو تو جنت تمہاری منتظر. بلکہ وہ روایت میں یہاں تک آتا ہے نا کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نہ اس سے آگے کروں گا نہ اس سے پیچھے. وہ تشریف لے گئے سرکار اسلام نے فرمایا جس کو جنتی کو دیکھنا ہے ان کو، جس کو جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے. یعنی زکوٰۃ اور دیگر صرف 4-5 احکام ہیں جو انسان کے لیے جنت کی ضمانت کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں اس طرح بھی زکوٰۃ کی اہمیت بتائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ان 6 چیزوں میں کیا ہے؟ مجھے نماز کی حفاظت کی ضمانت دے دو، مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ضمانت دے دو، امانت داری کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور پیٹ کو حرام سے پاک رکھنے کی ضمانت دے دو، اور زبان کو گندگی سے پاک کرنے کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مال کو جو آقا کریم علیہ السلام کلیکشن کا ہے، تو کلیکشن میں اگر ہم دیکھیں نا تو اگر آپ زکوٰۃ کے مصارف دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا عاملین زکوٰۃ کے لیے ہیں. یعنی زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ فقراء کے بعد ان کا نمبر آتا ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے ان کی اجرت دی جائے اور پھر لوگوں میں وہ پیڈ ہوا کرتے تھے. وہ پیڈ ہوا کرتے اور سرکار علیہ السلام باقاعدہ ڈپیوٹ کرتے تھے، باقاعدہ ہر قبیلے کے اندر ایک بندہ مقرر ہوتا تھا جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنایا اور زکوٰۃ کے حوالے سے تاکید فرمائی. آپ نے ایسا زبردست نظام قائم کیا کہ 7 سال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک آیا
تو آپ نے پہلے سال 1/3 زکوٰۃ مدینے واپس لوٹا دی. حضرت عمر نے پوچھا میں نے تو زکوٰۃ کلیکٹ کر کے انہی لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا تھا, تم نے واپس کیوں لوٹائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2/3 تو میں نے خرچ کر دیے, یہ بچ گئی ہے, اب یمن میں کوئی موجود نہیں. اگلے سال آدھا مال لوٹا دیا اور تیسرے سال پورا مال لوٹا دیا اور یہ کہا اب یمن میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو زکوٰۃ کا مستحق. دیکھیں یہ جو بات ہے نا, یہ بات اس پہ میں مطلب یقین مانیے بڑا چاہتا ہوں فوکسڈ ہو کے ہم تھوڑی سی گفتگو آگے جا کے کریں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. سرکار علیہ السلام ظاہر زکوٰۃ کلیکشن کے لیے جن کو ڈپیوٹ کرتے تھے باقاعدہ, وہ پیڈ لوگ ہوا کرتے تھے, ان کی خدمت ہوتی تھی. لیکن اگین وہی بات ہے, جب وہ چراگاہوں میں جایا کرتے تھے تو ان سے بہت اچھے انداز سے ملا کرتے تھے. مطلب جب ان کے جانور جہاں چرا کرتے تھے یا ان سے مال لینے جاتے تھے تو بہت اچھا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. اور دوسرے سرکار اسلام فرماتے تھے ان سے زکوٰۃ لینے کے بعد ان کو دعا دے کے آیا کرو, دعا خیر دے کے آیا کرو. تو یہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ تھا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ صاحب نہ اس بات کی طرف توجہ ہے, اور وہی بات ہے کہ ہم دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اصل جو بنیاد ہمارے پاس موجود ہے ہم اس بنیاد کی طرف آ ہی نہیں رہے. آئیے ذرا علامہ صاحب اب پہلے یہ بتائیے, یہ جو بڑا ایک بنیادی سا سوال ہے, کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے, پہلے تو ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہیں گے کن کن چیزوں پر جو ہے فرض ہے, اور سیناپسس کی صورت میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مواد چلا جائے, اور ادائیگی زکوٰۃ کیسے ہونی چاہیے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون, کہ تحقیق ایمان والے کامیاب ہوئے. لیکن کون سے ایمان والے؟ جو نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ ایمان والے جو زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. یعنی صرف ایمان لانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے. آپ نے جو سوال کیا وہ بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں اس سے متعلق ہیں. تو زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اور بنیادی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو, اور اس کی ملکیت میں جو مال ہے وہ نصاب کی مطابق موجود ہو, اور وہ مال پر قابض بھی ہو. اچھا اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے مال کا ملکیت میں ہونا اور ایک ہے مال پر قابض ہونا. یعنی ایک شخص مثال کے طور پر وہ 52.5 تولہ چاندی کا جو مال ہے اس کی ملکیت میں ہے, لیکن وہ قابض نہیں ہے. قابض کس طرح نہیں ہے کہ وہ گم گیا ہے, یا اس نے کسی کو دیا تو رکھوا کے بھول گیا ہے, یا اس نے کہیں اس کو حفاظت سے چھپایا تو اور بھول گیا ہے, تو اب وہ اس مال پر جو ہے وہ قابض نہیں ہے, لہٰذا اب اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. جب وہ ملے گا تب اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا پھر اسی طرح وہ جو مال ہے اس کے پاس وہ قرض سے بھی فارغ ہو. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم بات کریں 52.5 تولہ چاندی ہے, اس کی اگر ہم رقم کی طرف جائیں, کیش اگر اس کو ہم کروائیں تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اس پر 50-40 ہزار کا قرضہ ہے اور اگر وہ قرضہ ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ رقم اس کی 1.5 لاکھ کی بچے گی, کم ہو جائے گی. تو اب قرض کو جب وہ مائنس کر رہا ہے تو نصاب سے جو رقم ہے وہ کم ہو رہی ہے, لہذا اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسی طرح نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو, یعنی جو روزمرہ کی ضروری اشیاء ہے, گھر ہو گیا, کھانے پینے کے معاملات ہو گئے, اور دیگر وہ تمام چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی نصاب کا فارغ ہونا کیا ہے, ضروری ہے. یعنی بندے کے پاس جو پیسہ ہو وہ ان سب چیزوں کے علاوہ ہو. اچھا اب جس مال پر زکوٰۃ ہوگی وہ مال کون سا ہوگا؟ وہ مال ہوگا مال نامی. اب مال نامی کی ڈیفینیشن کی طرف ہم نہیں جاتے, ہم اسے آج کے دور کے مطابق سمجھ لیتے کہ مال نامی ہوتا کیا ہے. تو فقہا نے یہ بیان کیا کہ مال نامی کیا ہے, سونا چاندی ہے, ٹھیک ہے, اور آج کے دور میں کیش نقدی وہ بھی مال نامی میں آ جائے گا. اور اسی طرح مال تجارت, یہ سب کیا ہے, مال نامی. اگر یعنی اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے, ٹھیک ہے, اور نقدی ہے, کیش ہے, اور مال تجارت ہے, تو اس پر کیا ہوگی, زکوٰۃ ہوگی. رولنگ میں آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے کاروبار کے اندر, بزنس کے اندر, بالکل ایسا ہے, ٹریڈ کے اندر, بالکل ایسا ہے. اور پھر اس مال پر کیا ہے کہ سال بھی گزر گیا ہو, تو ایسا مال کہ بندے کے پاس قرضہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور سونا چاندی رکھا ہوا ہے, یا پھر اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس صرف کیش ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیش 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے, صرف سونا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر سونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونا 7.5 تولہ سونا ہو. اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے,
6 तोला सोना है, तो अगर आज के दौर में हम बात करें तो 6 तोले सोने की जो अमाउंट है वो 52.5 तोला चांदी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन शरीयत का जो निसाब है सोने के लिए वो क्या है? 7.5 तोला। अच्छा, वो यही होगा, वो सिर्फ यही होगा। यानी मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर फर्ज कीजिए कि 2 लाख, शायद मेरा ख्याल है, आई थिंक 20-21 2,20,22,000 ऐसा सोना, तो वो तो जाहिर है अगर 6 तोला अगर आप बात करते हैं तो वो तो बात जाती है कोई तकरीबन 13.5 लाख, 13.25 लाख रुपए है। तो बात ये है कि वो, और ये यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की चांदी बन रही है। ऐसा ही है। तो अगेन वही बात आ गई कि वो आपको जो है 7.5 तोले पे ही आना है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर सिर्फ सोना है, अगर सोने के साथ कुछ कैश भी है तो हाँ, अब मामला बदल जाएगा, फिर जो है ना वो उसके साथ मिलकर वो बनेगा मामला। अच्छा, अंदाज क्या होना चाहिए? अंदाज क्या होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदाज ये होना चाहिए कि जब आप ज़कात अदा करेंगे तो आप शरीफ फकीर को मालिक बनाएंगे। आप पैसा देंगे। शरीफ फकीर से मुराद? शरीफ फकीर से मुराद वही है कि जिसके पास जो है वो निसाब के बराबर जो है वो माल ना हो। ठीक है। और इसके अलावा जो है जाहिर सी बात है, जितनी हमने शराइत बयान की कि माल इस तरह का हो, इस तरह का हो, तो जो उन शराइत पे पूरा नहीं उतरता वो शरीफ फकीर हो जाता है। अच्छा, तो अब ये है कि फकीर को मालिक बनाना जरूरी है। ठीक है। कोई भी आप चीज दें या आप पैसा दें, और ये भी पॉसिबल है कि आप तोहफे की नियत कर लें, आप जो है उसे कर्ज कहकर दे दें, आप ईदी कहकर दे दें, लेकिन आप दिल में क्या है, नियत ज़कात की कर्ज कर लें। मेंशन कराना जरूरी नहीं, मेंशन करवाना जरूरी नहीं, को हर्ट ना हो। एग्जैक्टली, मेंशन करना जरूरी नहीं। और ये बात ख्याल रखना जरूरी है कि ज़कात ऐसे नहीं अदा की जा सकती कि मिसाल के तौर पे आपने दस्तरखान लगा दिया, गरीबों, मिस्किनों, फकीरों को दावत दे दी कि आओ खाना खाओ, और उसमें ज़कात का पैसे, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं वाले को कह दिया बिल बना के भेजो, आप अकाउंटेंट को कह दिया ज़कात में डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि मालिक बनाना जो है वो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़ाहिर है कि एक बड़ा डिटेल मौजू है और इसकी जुज़ियात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन वही बात, ये जो हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, इसका सिर्फ एक बुनियादी मकसद है साहब, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता गफलत बरती हुई है ज़कात देने में, मैं अगेन वही बात करूं कि मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूं, मैं इस पर आके लौट के बात करता हूं ज़रा सी, कि अगर हम सही तौर से ज़कात देना शुरू कर दें, ये जो जितने ज़ख्म हमारे ऊपर लगे हुए हैं ना इस वक्त, आप यकीन मानिए ये ज़ख्म इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में, आल की बारगाह में पेश कीजिए। लौट के आपको बतलाते हैं कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, और अगेन वही बात कि जो सबसे पहले हमें इब्तिदा कहाँ से करनी चाहिए, आया कि रिलेटिव से करनी चाहिए या उनसे आगे लोगों से करनी चाहिए। दुरूद पाक पेश कीजिए। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इंतहाई रेलेवेंट मौजू नाजरीन के ज़कात और सदक़ात के जो फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत है, बुनियादी तौर पर उस पर हम बात कर रहे हैं। और अगेन वही बात है कि मुझे नहीं समझ आता कि हम लोग क्यों इस बात को समझ नहीं पा रहे इन 76 वर्षों में कि जितने मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं। अभी हम 1-2 दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने उसमें कहा था कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहली सांस जो लेता है ना, आपको पता है वो पहली सांस उसकी जो कॉस्ट करती है वो 2.5 लाख रुपए की करती है, यानी 2.5 लाख रुपए का मकरूज बन के वो आता है। अब आप सोचिए, आप सूद दर सूद के जाल के अंदर फंसे हुए हैं, कर्जा दर कर्जा आपके ऊपर है, पूरी कौम कर्जों के अंदर जकड़ी हुई, और आगे भी कोई आपको वे आउट नजर नहीं आता, कोई वे आउट नजर नहीं आता, क्योंकि सारा एक सिंथेटिक फैब्रिकेशन है सारी। इस बलून ने कहीं ना कहीं जाके बर्स्ट होना जरूर है, और खुदा ना खास्ता जिस वक्त बर्स्ट होगा तो क्या सूरत हाल होगी। अगेन वही बात कि अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इनकम बहुत कम है। लेकिन ये जो ज़कात का और सदक़ात का निज़ाम है, ये दीन इस्लाम ने दिया इसीलिए कि इसको अगर हम सही तौर से चैनलाइज कर लें और प्रॉपर वे में इसको डील कर लें, तो मिसालें तो हमारे पास भरी पड़ी हैं साहब। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मिसाल दी है, यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको डिप्यूट फरमाया। और फिर वही बात है अगेन कि एक वक्त ऐसा आया उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर खत्म, यानी जितनी भी कलेक्शन हो रही हैं उसकी यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2.5 बरस सिर्फ मिले थे। लोग कहते हैं वक्त कम मिलता है, 2.5 बरस मिले थे। 2.5 बरस में ज़कात देने वाले बेइंतहा थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। बिलीव यू में आज भी आप सही तौर से सही विल के साथ, मैं तमाम तर उन लोगों से मुखातिब हूँ इस वक्त जो कि ऐवानों में बैठे पॉलिसी मेकर्स हैं, आज भी अगर रियासत की सतह पर हम सही तौर से ज़कात के और चैरिटी के निज़ाम को मजबूत कर लें, अगेन वही बात, ऐसे लोग जो ट्रस्ट वर्दी हो खड़े हो, आप बिलीव कीजिए ज़कात और शुर कमेटीज़ को करप्शन से पाक कर दीजिए, रिसीविंग हैंड सही हो जाए, डिलीवरेंस इसकी सही हो जाए, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आएगा इंशाअल्लाह कि लोग ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। हमने इस ज़कात के मामले को बहुत हल्का लिया हुआ है। डॉक्टर साहब, अब जरा ये बताइए कि एक तो बात आ गई कि ज़ाहिर है किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, ये पहला पोर्शन हो गया। अब आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ कि रिसीविंग हैंड पे कौन लोग हैं, यानी मसारिफ जिनकी हम बात करते हैं, तो इनके बारे में बताइए। और ख़ास तौर पे ये भी बताइए, हमारे यहाँ मैंने देखा है, और मे बी मैं आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये बात किसी हद तक सही है
کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یا چیریٹی کرتے ہوئے ہم اپنے ریلیٹیوز کو عموماً فراموش کر دیا کرتے ہیں، ہم سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ یا فورتھ ہینڈ کو جو ہے ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال. اللہ رب العزت نے بہت ہی اسپیسیفکلی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی انہیں اسپیسیفائی کر دیا، متعین کر دیا. اور یہ تعین جنید بھائی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مفید ہے. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صدقات اور زکوٰۃ کو تقسیم فرماتے تو بیمار دل لوگ اس بات پر معترض ہوتے کہ اسے کیوں دیا، اسے کیوں نہیں دیا. اللہ رب العزت نے جب یہ تعین کر کے 8 حصوں میں بانٹ دیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقسیم کو جسٹیفائی فرمایا جناب. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کی کہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ یہ 8 کیٹیگریز ہیں جہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا. دوسری بات اس میں ایک سے 2 باتیں میں عرض کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اوپر ایک چیک آ گیا کہ آپ ان 8 کے علاوہ کہیں نہیں دے سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک مد کے اندر ضرورت سے زائد، مثال کے طور پر اگر آپ کو لگے کہ خرد برد ہو تو ٹیکنیکلی یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ کسی ایون اسٹیٹ کو اس بات کا حق نہیں ہوا کہ ان مصارف سے ہٹ کر کہیں اور پر چلا جائے. تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوا. اب یہ جو 8 کیٹیگریز ہیں قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے وہاں پر اس کا ذکر ہوا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، آخر تک یہ آیت مبارکہ ہے. تو یہ 8 کیٹیگریز میں سے ایک ہے فقراء کی، دوسری ہے مساکین کی، تیسری ہے عاملین کی، چوتھی ہے مؤلفۃ القلوب یعنی لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف ترغیب دینے کی، مقروض لوگوں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے، مسافر کے لیے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی. آئیے ان کو تدریجاً دیکھتے ہیں. فقراء اور مساکین نارملی ویسے ایک ہی معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ٹیکنیکلی اس میں فرق کیا گیا ہے. فقیر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس جو صاحب نصاب نہ ہو، اور صاحب نصاب منیمم، چونکہ ہم ایک مکسڈ اکانومی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے پاس سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہر چیز ہوتی ہے، فنڈز ہوتے ہیں، تو منیمم اگر کسی شخص کے پاس 1,34,000 تقریباً جو برابر بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر، اس سے اگر کم رقم ہے تو وہ شرعی فقیر کہلا سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسکین وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا ہو لیکن اتنا ہو کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہو سکتا. اب اس کیٹیگری میں آپ نے جیسے کہا کہ رشتہ دار، تو ہمارے اکثر رشتہ دار جب ہم زکوٰۃ کی تقسیم کریں تو رشتہ داروں کو ترجیح، یعنی جو قریب ہوتا ہے اس کو ترجیح ملنی چاہیے. اور اس طرح کر کے آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی اس کے پاس تو گھر میں ٹی وی ہے. ٹی وی آج کل ایک بہت ہی اسینشل ضرورت بھی ہے اور سب کے پاس ہوتی. تو اگر فرض کریں کوئی ایسا فقیر ہو جس کے پاس ٹی وی ہو لیکن اس کے پاس اتنی سیونگ موجود نہ ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے عاملین، یعنی وہ لوگ جن کو حکومت تنخواہ پر رکھتی ہے زکوٰۃ کو حاصل کرنے کے لیے، زکوٰۃ کلیکٹرز اور پھر زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ فنڈ سے ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی فقہاء نے بڑی گفتگو کی ہے کہ پوری کی پورا اماؤنٹ ان کی تنخواہوں میں نہیں خرچ ہو جانا چاہیے. اسی طرح کہتے ہیں کہ 50% سے کم ہو، اس طرح کر کے تقسیم ہے فقہ کے اندر. اچھا، اس کے بعد ہے تالیف قلب، یعنی لوگوں کو جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کو دعوت دینے کے، ان کے دلوں کو لبھانے کے لیے اسلام کی ایک سافٹ امیج، ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر اسلام کو پورٹری کرنے کے لیے آپ ان کو دیں. تو اس میں بھی 2 سے 3 تقسیم کی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کفار ہیں اور پاورفل ریاستیں ہیں ان کو اس لیے دیں تاکہ وہ اپنے ہاں بسنے والے مسلمانوں جو کمزور ہیں اکنامکلی ان کو زیادہ تنگ نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو کفار ہیں ان کے اوپر
اس انداز میں خرچ کیا جائے کہ ان کا دل راغب ہو. آپ یہ دیکھیے کہ فی زمانے یہ پریکٹیکلی اپلیکیبل دیکھیں اس میں علماء کی دو تقسیم ہے. ایک تقسیم تو اس بات کی قائل ہے کہ یہ معاملہ منسوخ ہو چکا ہے. دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی منسوخ نہیں ہوا, اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے. اور میں اس کی ایک امیجنری کنسٹرکٹ کرتا ہوں, اور امیجنری یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ افریقن پور کنٹریز کے اندر جہاں پر آئے دن کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی وہاں پر یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ فاقہ کشی ہوتی ہے, وہ آج یورپ کی کنٹریز کو دیکھتے ہیں. ان کے لیے مددگار یورپ ہے, وہ کرسچن ورلڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن واٹ ایف اگر فرض کریں کہ ہمارے جو بہت زیادہ طاقتور پیسوں سے بھرے ہوئے ممالک ہیں, اگر وہ ان کے ہیلپنگ ہینڈ بنے, تو مجھے بتائیے کہ اسلام کا دروازہ کھلے گا نہیں؟ دنیا کے اندر کیا اسلام کی یعنی پازیٹیو اور سافٹ امیج جنریٹ نہیں ہوگا؟ سو لیٹس ریفلیکٹ ٹوگیدر. لیکن وہی بات ہے, یہاں آرگومنٹ یہ بھی مطلب میرا خیال شاید بن سکتا ہے کہ وہ اگین وہی بات کہ ہم اس حد تک اب تو خرابی کی طرف چلے گئے کہ فلسطین کی مدد ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے جو مطلب اپنا اس وقت ادارے ہیں وہ اپنی رسد کو وہاں تک پہنچا ہی نہیں پا رہے, کیونکہ مصر نے جو ہے بارڈر بند کیا ہوا ہے. تو ہماری صورت ہے ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے, کچھ ایسے کہ ہم کسی اور کی مدد کریں. یہ بتائیے آگے. چلیے آگے آتے ہیں. مقروض یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص مقروض ہے تو اس کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے دی جا سکتی ہے اگر وہ اس قابل نہیں ہے اور وہ قرضہ بھی جائز مقصد کے لیے لیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر غلام کو آزاد کروانا. تو اب چونکہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بے گناہ تھے اور جیلوں میں قید ہیں, قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسافر اگر دوران سفر کسی بھی ناگہانی آفت کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اگین وہی بات دیکھیں نا, میں وہ یس کروں کہ چونکہ یہ مجھے لگتا ہے اور یہ تو اسٹڈیز بھی بتاتی ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا نظام ہمارے یہاں سنکرونائزڈ ہے ہی نہیں. اگر صحیح طور سے سنکڈ ہو جائے اور ٹرسٹ وردی لوگ آ کر بیٹھ جائیں جن کے اوپر جو باقاعدہ لوگ ٹرسٹ کریں, تو ہمارے یہاں تو صاحب اربوں روپیہ زکوٰۃ کی مد میں نکلتا ہے. اور پھر اس سے آگے وہ جو چیریٹی کی مد میں ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر ایک معاملہ ہی کچھ اور ہے نا, یعنی وہ تو ایک شیپ ہی کچھ اور ہے. یعنی پاکستان تو ٹاپ چیریٹی مطلب کرنے والے لوگوں میں مطلب ممالک میں اس وقت میں گزارش کرتے جڑے تھے اس میں ایک چیز کہ مسلمانوں میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے یعنی عباسیہ کے اندر 1258 سے پہلے تک اتنی بڑی مسلم امپائر تھی اور اس میں زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ نظام تھا جس نے سکسیسفلی پاورٹی کو اسٹرائک کیا, اسٹرائک ڈاؤن کیا, نیرو ڈاؤن ہوا. دیکھیے 76 ورشوں میں آپ نے پاکستان میں کب یہ صرف سنا کہ زکوٰۃ و شرک کمیٹیز, اگر آپ جا کے ان کی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں تو اس حد تک کرپشن ہے کہ تعفن اٹھتا ہے ہر جگہ پر. مطلب وہ چیکس ظاہر ہے پہنچتے ہی نہیں لوگوں کو. پھر اگین وہی بات, پبلک بھی مطلب ٹرسٹ نہیں کرتی. تو اس بات کو چونکہ سیریسلی لیا ہی نہیں گیا تو اگین وہی بات ہے کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت اچھا سمجھتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں, IMF سے معاہدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بابا اپنا جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا اس کو ہم چینلائز نہیں کرنا چاہتے. اب آئیے جو اس طرف جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے کہ جو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, یہ ایک بنیادی طور پہ مقولہ ہے ظاہر ہے, لیکن یہ جو چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے یہ اصل فلسفی بتائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے. تو نفلی صدقات بالخصوص زکوٰۃ ادا کرنے کے جو بتائیے لوگوں کو جو دینی اور دنیاوی جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا, تو آپ نے جو کمال کر کے دکھایا وہ یہ ہے کہ یمن کے پورے علاقے کو صرف 7 سالوں میں غربت بالکل ختم کر دی وہاں پہ آپ نے, کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو جو آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کا اگر پراپر نظام ہو اور اس کو کلیکٹ کرنے والے اور بانٹنے والے ایماندار اور مخلص ہوں تو صرف 5, 6, 7 سالوں میں پورے ملک سے غربت ختم کی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جو اس کے فوائد ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مال کی زکوٰۃ دی وہ مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب مال کا کیا شر ہے؟ مال تکبر لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کو تکبر سے نجات عطا فرماتا ہے. مال ریاکاری اور دکھاوا لاتا ہے, مال بخل لے کر آتا ہے, کنجوسی لے کر آتا ہے. بہت اربوں روپیہ پڑا ہوا ہو تو کروڑوں کی زکوٰۃ بنتی ہے اور یہ کروڑوں کی زکوٰۃ نہ دینے والا بخیل کہلاتا ہے کہ وہ اب اللہ کے مال کا حق ادا نہیں کر رہا. جو ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ بخل کی صفت سے متصف نہیں ہوتا, بخل کے
سارے عذابات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح مال کی ہوس اور مال کی محبت میں بے انتہا کمی ہو جاتی ہے. جو سال ہا سال کروڑوں روپے کی زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دینے والا ہو, تو مال کی محبت کو کم کرنے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ دینا شروع کر دے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کا مال صحیح مال کے ساتھ جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ صحیح مال کو ہلاک و برباد فرما دیتا ہے. یعنی دونوں کو الگ کرنا ہے. جیسے ہی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے صحیح مال کو الگ کرو. زکوٰۃ اب تمہارا نہیں, اب غریبوں کا حق ہے. اگر تم نے بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہوا, یہ صحیح مال کو بھی دیمک ہے, صحیح مال کو بھی لگ جائے گی اور صحیح مال تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما اور خرچ نہ کرنے والے بندے کے مال کو تباہ و برباد. یعنی یہ دنیاوی فوائد اور نقصانات, دنیاوی فوائد اور نقصانات ہیں کہ خرچ کریں گے تو مال میں اضافہ ہے. اور اس میں ظاہر انفاق فی سبیل اللہ آ گیا نا, اس میں زکوٰۃ, نفلی صدقات سب کچھ آ گیا, سب کچھ آ گیا, نفلی صدقات وغیرہ آ گئے. اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کا ایک بڑے پیمانے پر فائدہ دیکھیں تو معیشت کا استحکام اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. یہ بڑی اہم بات. دنیا بھر میں جہاں پر ٹیکس فری زونز ہیں, دنیا کے سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ وہاں پر کاروبار لگایا جائے. جب کاروبار وہاں پر لگتا ہے, روزگار ملتا ہے, معیشت میں اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آتی ہیں. تو جہاں پہ زیرو ٹیکس ہو اور صرف 2.5% زکوٰۃ والا معاملہ ہو, پوری دنیا کے سرمایہ دار اس ملک کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور معیشت کو وہ استحکام ملتا ہے جس کا تصور نہیں ہے. تو آج یورپ, امریکہ سے لوگ عرب امارات کی طرف آتے ہیں کیونکہ زیرو ٹیکس ہے, جو کماتے ہیں پورا جیب میں آ جاتا ہے, کوئی ادھر ٹیکس نہیں ہے. تو اسلام نے بھی جو زکوٰۃ رکھی ہے وہ 2.5% ہے. اور اس میں بھی غور کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ کی 3 لاکھ تنخواہ ہے تو ٹیکس تو 3 لاکھ پر لگتا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے 3 لاکھ میں سے اگر سال کے اینڈ پہ تم نے 1.5 لاکھ بچایا ہے تو صرف 1.5 لاکھ پہ 2.5% دے. بالکل ایسا ہے, جو سیونگ ہے اس پر زکوٰۃ ہے. تو معیشت کو استحکام ہے. اسی طرح جو فائنینشیل, جیسے اگر ہم دل کا اور انسان کے جسم کا معاملہ دیکھیں, اگر خون دل میں ہی جمع رہے, باقی اعضاء تک خون نہ پہنچے تو باقی اعضاء اور جسم پورا سڑ جاتا ہے, کہیں بھی کلاٹ بن جائے. یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ بھی اسی طرح فائنینشل سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے کہ امیروں سے پیسہ فلوٹ کر کے غریبوں تک آتا ہے, وہاں پر اسٹک نہیں رہتا. جن ممالک میں پیسہ غریبوں تک نہیں پہنچتا, امیروں تک اسٹک رہتا ہے, وہاں امیر تر اور غریب تر رہتا ہے. اور ان دونوں میں اتنا ڈفرنس ہوتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. غریب بس کے کرائے کو افورڈ نہیں کر سکتا اور امیر ایک شہر سے دوسرے شہر ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں حلوے پہنچانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اتنا بڑا ڈفرنس. یہ زکوٰۃ اس سارے ڈفرنس کو بہت منیمائز کرتی ہے کہ غریب بھی ہو تو بہترین لائف سٹائل گزار سکے اور امیر بھی ہو تو اس کے مقابلے میں تو بہتر ہو لیکن بہت بڑا فاصلہ نہ ہو. اچھا, وہاں دیکھیں نا کہ 1450 برس پہلے جب نگل جاتی ہے تو وہاں پر ریاست نے زکوٰۃ کے نظام پہ اتنا اس کو سیریسلی لیا کہ اس کو پورا مانیٹر کیا, مطلب اولین ترجیحات میں رکھ کر مانیٹر کیا. آج ہمارے یہاں جو ہے وہی بات ہے کہنے کو تو مطلب کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, لیکن کیا مطلب اس پہ کام ہی نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو نتیجہ یہ کہ اس کو ریزلٹس ہی نہیں ملتے ہمیں. جی بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو گھریلو جو محبتیں ہیں اس کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم صدقہ کرتے ہو اس میں سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. سبحان اللہ. تو بندہ اپنی زوجہ پر خرچ کرنے میں بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرے, بیٹوں پر, والدہ پر, تو پورے گھر میں محبت کا زبردست ماحول بن جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ گھر جہاں پر شوہر بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے وہاں پر گھر میں ہمیشہ ناچاکیاں رہتی ہیں. تو گھر کو اچھے طریقے سے چلانا. فائنلی مجھے ایک بات بتا دیجیے, چونکہ بات ہو رہی تھی تو اسی ریلیونس میں کہ ہمارے ہاں جو ریلیٹیوز کو زکوٰۃ دینے کا تصور ہے, آپ کے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ہی دیکھنا چاہیے یا مثال کے طور پہ ہمیں باہر والوں کو دیکھنا چاہیے؟ ذرا ایک تھوڑا سا بتا دیجیے. جی سب سے پہلے تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فوکس کر لے گا تو سارے ہی غریب اس میں آ جائیں گے. اور اس میں جو ضروری ہے, اپنے اوپر والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ماں باپ کو, اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, لیکن اپنے دائیں بائیں دے سکتے ہیں. اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے چچا کو, اپنے خالہ کو, اپنے ماموں کو. تو یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں. بندہ جا کے چیریٹی آرگنائزیشن میں 10-10 لاکھ
روپے دے رہا ہے اور اپنے چچا کے گھر میں آٹے کے بھی پیسے نہ ہوں، بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہ ہوں، اور یہ بندہ بعض اوقات لوگ امیر گھرانے میں ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے حال نہیں پوچھتے، جب تک وہ نہیں مانگے گا نا تو میں نے اس کو آفر نہیں کرنا. یہ جو بے حسی ہمارے معاشرے میں ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان. یہ بات آپ کر رہے ہیں نا، کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو 10 لاکھ روپے کا چیک بھیج دیں گے، بڑے صاحب نے، حاجی صاحب نے جو ہے 10 لاکھ روپے کا چیک بھیجا ہے، اور وہی اگین بات کہ رشتہ داروں کو جو ہے بھئی ایسا کرو لسٹ بناؤ، 5-5 ہزار روپے کے لفافے جو ہے سب کے لیے بنا دو، 10-10 ہزار روپے کے لفافے بنا دو. بابا وہی پیسہ اگر آپ وہ ذرا تھوڑا سا فیزیبلٹی بنا لیں آپ کہ اگر یہ 10 فیملیز آپ کے قریب کی، 20 فیملیز آپ کے قریب کی ہیں، آپ ان کو کوئی چھوٹی سی ٹریڈنگ، کوئی چھوٹا سا بزنس، کوئی چھوٹا سا کام جو ہے اس اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو شروع کروا دیں تاکہ 2-3 سال کے اندر وہ جو ہے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. آخر میں بھائی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جمیل عطا فرمائے، لیکن جو ناک کی طرح اور سانپ کی طرح اپنے مال پہ بیٹھے ہیں، کل یہی مال جو ہے وہ اپنا گنجے سانپ کی طرح ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا. ظاہر ہونا یہی ہے. تو وعیدیں جو ہیں وہ کیا ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے بات کی کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن یہ مال اس پر گنجے سانپ کی طرح مسلط ہو جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گنجا سانپ اس سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بات بیان فرمانے کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور بخل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، تو حضور علیہ السلام فرما رہے نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بل ہوا شر لہم، کہ وہ ان کے لیے کیا ہے، شر ہے، اس میں ان کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے وہ شر ہے. اور شر کس طرح ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ وہ مال جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا وہ ان کے لیے شر اس طرح ہے کہ قیامت کے دن ان کی گردن کا طوق بن جائے گا. اور پھر اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے محبوب آپ بتائیں کہ ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. قیامت کے دن ان کے پیٹوں کو، ان کے چہروں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو پھر تم اس چیز کو چکھو جس کو تم نے جمع کیا. یعنی قیامت کے دن یہ مال کس قدر جو ہے وہ وبال کا باعث بن جائے گا. اور پھر یہ قیامت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ مال انہیں تنگ کرے گا. کس طرح؟ حدیث بتاتی ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا اسے تباہ و برباد کر دے گا. اس حدیث کی تفسیر علماء نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک شخص سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور وہ زکوٰۃ نہ نکالنے والا جو مال ہے وہ مال اپنے حلال مال میں ملا لیتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ کا مال اس کے حلال مال کو تباہ کر دے گا. جنید بھائی، کیا آج آپ اور میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے پریشانیوں میں گھرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کسی نہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچ جاتا ہے، ان کا مال تلف ہو جاتا ہے. بلکہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہی ضائع ہوتا ہے. یعنی اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو یہ جو مال کا ضیاع ہے یہ مال کا ضیاع نہیں ہوگا. حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ بندہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اصل مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے آگے مطلب پہنچا دیا، باقی جو کھایا پیا ختم کر دیا وہ تو وینش ہو گیا، اور جو چھوڑا وہ اس کے پیچھے والوں کا ہے، وہ اس کے پیچھے والوں کا ہے. بالکل ایسا ہے. اور سب سورہ تکاثر سنا دیجئے لوگوں کو، بس اس موقع پہ سنا دیجئے آخر میں تاکہ پھر بات ختم کریں. بس بالکل ایسا ہے. قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو مال کو جمع کرنے کی جو ہوس ہے تمہارے اندر یہ اتنی بڑی کہ تم بس مال جمع کرتے رہے اور تم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اور حدیث بتاتی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے جنید بھائی اگر کوئی شخص یہ حدیث اپنے سامنے رکھ لینا وہ یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ کا مال روکے. حضور علیہ السلام خود اس شخص پر لعنت فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ہم سب کو. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اگین وہی بات ناظرین، ایک لمحے سوچئے، زندگی کے کسی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، سب ختم ہو جائے گا.
لیکن مال کی زکوٰۃ جب آپ دے دیتے ہیں نا تو آپ تصور کیجئے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر آپ راضی کر لیتے ہیں، اگین وہی بات، بہت سارے فوائد بیان ہو گئے، لیکن یہ مال کل بروز محشر جو ہے وہ آپ کو ڈسے گا نہیں. بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ نہ قبر میں ڈسے گا نہ حشر میں ڈسے گا، اور کوئی منتظر ہے آپ کے مال کا، اس کے آنسو پوچھ دیجئے اپنے مال سے. کتاب الشفا ہر مصیبت اور بیماری کی حفاظت، بیماری سے حفاظت آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رات کو سونے لگو تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ مقبول ہوگا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھ، زکوٰۃ و صدقات کے فضائل و احکام کے حوالے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، غزہ کے رہنے والوں کے لیے، یمنیوں کے لیے، خاص طور پہ غزہ کی جو دام درم قدم سخن مدد کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.